بغداد کا نمونہ ماہرہ بن گیا ہے، بغداد کا نمونہ ماہرہ بن گیا ہے اجمیر کی فتح دربار شاہ قاسم۔ آپ نے ماہرہ کو سنا؟ نہیں سنا؟ تو زبان خم ہو گئی، نیند بھوک لگ رہی ہے، سلام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہیے بلند آواز سے۔ بھوک لگ رہی ہے، سلام ہو سکتا ہے؟ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، جواب دو گے تو تقریر ہوگی۔ جواب دو گے تو تقریر ہوگی، نہیں تو تم بھی کھا کے سو جانا، ہم بھی کھا کے سو جائیں گے، پھر فوجن اٹھیں گے۔ ساری راتیں سوتے ہو، آج رات جاگو۔ امین ملت موجود ہیں، برکاتی دولہا موجود ہے، ادھر برکاتی دولہا ہے، ادھر امین القادری ہیں۔ ادھر کون ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ ارے آج تو آپ کے ممبر پر ہندوستان کے چاند سورج موجود ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ایک ممبر پہ اتنے علماء نہیں ملیں گے، بے شک، ایک ممبر پر اتنے قابل علماء نہیں ملیں گے جتنے ماہرہ میں مل جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، سب ہمارے ہیں۔ تو آئیے دعوت دی جائے حضرت امین القادری صاحب کو کہ حضرت تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فیضان حضور صاحب البرکات، فیضان حضور صاحب البرکات، عرس قاسمی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین البرکات۔ حضور تاج المشائخ سیدی مرشدی حضور امین ملت، ہمارے محسن کرم فرما حضور شرف ملت، اور انتہائی مشفق و مہربان حضور سیدی رفیق ملت، شہزادہ والا تبار حضور سیدی امان ملت، وہ جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون،
آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل رات ایک مرتبہ پھر سے ہم سب حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے، اور انسان جب اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو وسیلہ جتنا مضبوط ملتا ہے وہ اتنا جلدی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وسیلہ مضبوط جتنا زیادہ ہوگا اتنی جلدی وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، اللہ رب العزت کے قرب کی منزل کو حاصل کرے گا۔ اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، بلکہ مقدر کے دھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا مضبوط وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ مشائخ ماہریرہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے کتنا مضبوط وسیلہ عطا کیا ہے۔ ہمارے بزرگان ماہریرہ کی شکل میں ہمارے ماہریرہ کی یہ سرکار، ہمارے ماہریرہ کی یہ مشائخ، یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، نسب کے اعتبار سے یہ زیدی سادات ہیں۔ حضرت سیدنا امام زید شہید کی اولاد میں سے ہے، اور یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے کہ اللہ اکبر، جن کے صحیح النسب ہونے کی تصدیق خود سرکار مولائے کائنات سید السادات علی مرتضیٰ نے کی۔ وہ علی مرتضیٰ جن کے بارے میں اہل سنت کے امام یوں فرماتے ہیں، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اور کہتے باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اس علی مرتضیٰ نے تصدیق کی، اس کی شکل کیا تھی؟ جس وقت حضرت سیدنا اسد العارفین حضور سیدی سرکار مرشدی حضرت سرکار حمزہ عینی مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ جو لوگ عند اللہ سادات ہیں،
وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے. جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے. دل میں خیال آیا جو سادات عند اللہ ہیں وہ جنتی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا اور ان کی آل کے لیے فرمایا. سرکار حمزہ عینی نے جب یہ پڑھا عند اللہ سادات جنتی ہے تو خیال آیا کہ سادات بلگرام میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور یہ چیز ایک ظنی چیز ہے. ظن سے یہ ثابت ہے کہ ہم سادات ہیں. کیا یہ یقینی بات ہے؟ اللہ اکبر. دل میں خیال آنا تھا. اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اللہ پھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا. اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں. اللہ اکبر. سرکار حمزہ عینی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے حجرے میں یہ کون خوبصورت چہرہ اور یہ کون خاتون ہے. تو سامنے سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ حمزہ تم ہماری ہی اولاد ہو، اور فرمایا کہ میں علی کے مرتضیٰ ہوں اور یہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا ہے. جس خاندان والا تبار کی تصدیق، ان کے نسب پاک کی تصدیق خود مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ فرمائے، ایسے سرکاروں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. اور اللہ اکبر. جہاں تک حضور صاحب البرکات کی بات ہے، صاحب البرکات ماہرہ شریف کی سرزمین پر آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر بسانے والی ذات کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. صاحب البرکات وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور غوث پاک کی بھی زیارت کی ہے اور رسول پاک کی بھی زیارت کی ہے. خواب میں تو کی ہے. اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی حضور صاحب البرکات کو کہ ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کا بھی دیدار کیا اور اپنے نانا جان رسول پاک کا بھی دیدار کیا. بلکہ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اپنی چشم سے دیکھا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں برکت اللہ تمہاری اولاد میں پشتہا پشت تک اللہ نے اقطاب رکھے ہیں. پشتہا پشت تک. یہاں پر اہل علم موجود ہیں. حضرت علامہ شیخ عطیف میاں صاحب ماہرہ مطہرہ کی عظمت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پر علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں. 7 اقطاب 9 اقطاب یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے، لیکن غوثیت مآب کا یہ فرمان کہ برکت اللہ تمہاری نسل میں پشتہا پشت میں اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، اقطاب رکھے ہیں. تو یہ ہماری حسن عقیدت کہتی ہے کہ پھر وہ تعداد پر منحصر نہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی بات ہے. جب تک چاند و سورج زمین پر طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں گے، اس وقت تک ماہرہ کی قطبیت صاحب البرکات کے خاندان میں رہے گی انشاءاللہ. یہ وہ عظیم ترین خاندان ہے. اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم کسی اپنے نمائندے کو صابر کلیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیر کے پاس بھیجو. آپ نے اپنے 2 نمائندے اللہ اکبر سرکار صابر کلیر کی طرف روانہ کیا، ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ کیا. اور جب ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جاؤ اور جس وقت واپس ہونا اگر کوئی چیز تمہیں دے تو اس کو
لیتے ہوئے آنا اور کوئی فرمان جاری کرے تو اس کو سنتے ہوئے آنا۔ دو خادم وہاں تشریف لے گئے اور جب سرکار صابر پاک کے در سے واپس پلٹنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا پیر برکات کے مرید ہو، کیا برکت اللہ کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ سات موتی لے کر کے جاؤ۔ لکھتے ہیں سیرت نگار اس میں کچھ تو اللہ اکبر موتی تھے، کچھ شیشے کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، اور وہ 7 موتی اور ایک دستار لے کر اور حضور صاحب البرکات کے نام سلام لے کر جب لوٹے ہیں، اللہ اللہ، یہاں پر صاحب البرکات تشریف رکھتے تھے۔ جب دونوں نمائندے واپس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک بزرگ ملے، انہوں نے 7 موتی دیے اور اس کے بعد یہ دستار دی اور آپ کو سلام فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ موتی لیے، موتی لے کر کے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس پر خوشی کیسی، اس پر اظہار تشکر کیسا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 موتی میرے نسل میں، میری نسل میں، میرے خاندان میں 7 اقطاب کی بشارت ہے، اور یہ جو بشارت دینے والے بزرگ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ذات۔ یہ خاندان عظیم خاندان، اللہ نے ایسا وسیلہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں برکت اللہ جو تمہارے اور تمہارے خاندان یا تمہارے خلفاء کا مرید ہوگا، قیامت تک کے لیے ان کو بخشوانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ برکت اللہ کے سلسلے کے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم چوکٹ ہے، یہ وہ عظیم چوکٹ ہے اللہ نے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ مرید کو پیر کے حوالے سے انتہائی باغیرت ہونا چاہیے، محبت سب کی ہو، عقیدت سب کی ہو، پیار سب کا ہو، احترام سب کا ہو، جیسا کہ ہمارے مرشدان طریقت ہمارے لیے یہی پیغام دیتے ہیں۔ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوجے پیر کو چھیڑے مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جاؤ، یہ ماہرہ کا پیغام ہے۔ لیکن محبت سب سے ہو، عقیدت سب سے ہو، پیار سب سے ہو، مگر پیر کے معاملے میں انتہائی غیرت ہونا چاہیے، اس لیے کہ 2 کشتی کا سوار کبھی بھی ساحل نجات پر نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضور سیدی ابو البرکات سید آل محمد ماہرروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی ظاہری حیات ہی میں ریاضت اور مجاہدات کی منزل سے گزارنے کے لیے آپ کو 12 سال کے چلے میں بٹھایا۔ 12 سال کا چلہ، 12 دن کا چلہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں۔ 12 سال کے لیے، اور غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی، دال، اور اس میں بھی روغن نہیں۔ اس تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے شہزادے کو حضور سیدی سرکار صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ نے گزارتے ہیں۔ 12 سال کے لیے چلے میں بٹھایا ہے، لیکن 3 ہی سال گزرے۔ غیرت کیا ہونی چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کی؟ جذبات کیا ہونا چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کے؟ حضور سیدی آل محمد رحمت اللہ تعالی علیہ 3 سال گزرے تھے کہ آپ نے جاگتی کیفیت میں، جاگتے حالات میں دیکھا کہ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں آل محمد کیا مانگتے ہو مانگو، کیا طلب کرتے ہو کرو۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم الشان ہستی حضور سیدی ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔
हुजूर सैयदी अबुल बरकात आले मोहम्मद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए अपने पीरो मुर्शिद से चाहिए। मैं अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर फरमाया, क्या चाहिए बताओ। आपने फिर अर्ज किया, हुजूर आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने पीरो मुर्शिद से लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, बात गुजर गई। जब सुबह हुई तो हुजूर सैयदी साहिबुल बरकात सैयदी आले मोहम्मद से मुलाकात फरमाते हैं। इससे पहले कि आप खुद अर्ज़ हाल फरमाएं, खुद अर्ज़ हाल अर्ज करें, खुद अर्ज़ हाल अर्ज करें, अल्लाह अकबर। साहिबुल बरकात खुद फरमाते हैं, आले मोहम्मद, वो अली शाह कलंदर कह रहे थे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो आप कुछ मांग लेते हैं, कुछ तलब कर लेते हैं। और क्या हुजूर, मैं उनसे क्यों लूं, मैं तो अपने मुर्शिद आपसे लेना चाहता हूं। 12 साल के चिल्ले में बिठाए गए थे। इस गैरत इरादत की बरकत, जैसे हुजूर साहिबुल बरकात ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारी इस बात से खुश हुआ, मेरा दिल तुम्हारी वजह से खुश हुआ। और सीने से लगा करके इरशाद फरमाया, 12 साल के बाद मैं तुम्हें जो देना चाहता था, जाओ, मैंने तुम्हें वो आज सब कुछ अता कर दिया है। अब तुम्हें 12 साल तक के जो वो चिल्ला करने की जरूरत नहीं। हुजूर सैयदी आले मोहम्मद रजी अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक मुरीद को अपने पीर के हवाले से किस तरह जो है अकीदत के मामले में गैरत का इजहार करना चाहिए। आमतौर पर आज लोगों की ज़हनियत भी तब्दील होती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, महरेरा मुतहरा की सरजमीन पे मौजूद है। इस खानदान वाला तबार के जरिए से हमें बशारत मिली है, गौसे पाक ने जमानत ली है, बख्शिश की जमानत, निजात की जमानत, जन्नत में ले जाने की जमानत। लेकिन हम ऐसे सरकारों से वाबस्ता हैं, ऐसे आकाओं से वाबस्ता हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ऐसे बुजुर्गों से वाबस्ता होकर। अगर हम मस्जिदों को वीरान करेंगे, मस्जिदों से कोसों दूर रहेंगे, पूरी पूरी जिंदगी फज्र की नमाज में कभी मस्जिद का मुंह न देखेंगे, तो बताइए हमारे मुर्शिदों का हमने दामन पकड़ा है। अल्लाह अकबर। इनके दिलों को तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं, इनके दिलों को अजियत पहुंचेगी कि नहीं। अल्लाह अकबर। बाज लोग बशारतें सुन करके खुश हो जाते हैं और उसी पर माज़अल्लाह वो बहुत कुछ समझ करके अमल से दूरी इख्तियार करते हैं। ऐसे आकाओं का दामन मिलने के बाद अगर हम अमल के मैदान में भी कदम रखें तो कितनी बड़ी बात है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग उर्स की मुबारक तकरीब में आने के बाद भी नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया, कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपने करम का हाथ हटा लेता है, अपने करम की चादर हटा लेता है। अल्लाह अल्लाह। आज हम लोग जो है वो जो दर दर के भिखारी बने हुए हैं, हालात दिगरगू हैं। हर दिन एक जो दिन गुजरता है उससे आने वाला दिन मसाइल को लेकर आता है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पर बस्तियां उजड़ रही है, कहीं पर जनाजे उठ रहे हैं, कहीं पर अल्लाह की तरफ रुजू न करें तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। नमाजों की पाबंदी ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। अहमुल फराइज़ नमाज अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है। जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अंदाजा तो करें, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो इंसान की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद चली जाती है, इंसान बिस्तर पर करवटें बदलता है। पुलिस वाले मेरा नाम लिख करके लेकर के गए, पता नहीं क्या होगा। याद रखना, पुलिस वालों को अल्लाह अकबर प्रेशर बनाकर, वसीला लगाकर, किसी और जरिए से कुछ और हथकंडे इस्तेमाल करके आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारी जगह पर। मगर हाल ये है, खुदा की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जानबूझकर जिसने नमाज तर्क कर दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। मुझे बताओ, पुलिस के रजिस्टर में नाम लिखा जाए
تو انسان اتنا بے چین ہو جاتا ہے نماز ترک کرنے کی بنیاد پر. روزانہ اگر ہمارا نام جہنم کے دروازے پر 5 مرتبہ لکھا جا رہا ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے حیرت کی بات ہے. اور ہمارے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا, ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رہتی. اور دوسرا حال یہ ہے, آج حرام کھانا لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. الگ الگ انداز سے سود کے دھندے کیے جا رہے ہیں. ایسے مرشدوں کے نام لیوا, غوث اعظم کے نام لیوا, غریب نواز کے نام لیوا, مختوم اشرف کے نام لیوا, صابر پاک کے نام لیوا, اللہ والوں کے نام لیوا. اور اگر سود کے دھندے کریں تو کتنی حیرت کی بات ہے. کیا مسلمانوں تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ اللہ اکبر, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی کئی وجوہات میں سے 2 وجہ یہ بھی ہے, میں نے 2 چیزوں پر سختی سے عمل کیا, اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. ایک تو یہ صدق مقال, میں ہمیشہ سچ بولتا رہا. صدق مقال سچائی اور عقل حلال, سچ بولتا رہا, حلال کھاتا رہا, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی. نماز کی پابندی, حلال کو لازم پکڑنا, سچائی کو لازم پکڑنا اور علم کی طرف پیش رفت کرنا, علم کی طرف آگے بڑھنا, علم کے حوالے سے علم کو اہمیت دینا, تعلیم کو اہمیت دینا, یہ خانقاہ ماہریرہ کا پیغام ہے. ہمارے ماہریرہ کے سرکاروں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ حضور امان ملت نے اس میں یہ بھی ایڈ کیا فرض علوم جو ہے وہ کورس اپنے بچوں کو کرائیں گے. آج فتنہ ارتداد سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ اتنا علم دیں جتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جب دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو آج ہمارا جوان اتنا سج دھج کے آتا ہے. بہت سارے دولہے قاضی کے پڑھانے کے باوجود بھی صحیح طور پر پہلا کلمہ پڑھنا نہیں جانتے. جس قوم کی زبوں حالی کا یہ حال ہو کہ وہ قوم پہلا کلمہ تک صحیح طور پر پڑھنا نہ جانے, اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکتا ہے. اللہ اکبر. بہت ساری جگہ تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ مائک خود اپنے ہاتھ میں لے لو تاکہ بیچارہ دولہا آج عزت کے ساتھ بیٹھا ہے ذلیل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ماں باپ نے بہت کچھ سکھایا لیکن دین نہیں سکھایا. جو ڈگریاں قبر کے باہر رہنے والی ہے ان پر تو ہم نے زور دیا, لیکن جو ڈگری قبر کے اندر جائے گی اس پر ہم نے توجہ نہیں کی. تو یاد رکھو اپنے بچوں کو بہت پڑھاؤ, بہت پڑھاؤ, دنیاوی علوم میں بہت آگے بڑھاؤ, لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو کہ ہمارے بچے جان سکے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, مرنے کے بعد اٹھنے کا اسلامی تصور کیا ہے. اللہ اکبر. جنت اور جہنم کا معاملہ کیا ہے, اتنے علوم تو ہونے چاہیے. طلاق کے, نکاح کے مسائل تو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ ٹیوشن کے اور اسکول کے لیے ہم صبح 5 بجے تو اپنے بچوں کو جگاتے ہیں, لیکن فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو کب جگائیں گے. اللہ اکبر. یقیناً جگاتے اور جگاتے رہنا منع نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن فجر کے لیے بھی تو اپنے بچوں کو جگاؤ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دین کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سوچ بنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے لٹ رہے, پٹ رہے, دبائے جا رہے, تباہ کیے جا رہے, برباد کیے جا رہے, یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے. مسلمان ہے اس لیے مصیبت نہیں ہے, بلکہ کامل مسلمان نہیں بنے اس لیے مصیبت ہے. جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا اس دن انشاءاللہ ایک انقلاب ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولانا تعصب کا دور ہے, یہ دور ہے, وہ دور ہے, وہ دور ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھ,
لوگ کہتے ہیں لوگ ہمیں بس میں سیٹوں پر جگہ نہیں دیتے، تعصب ہے۔ میں کہتا ہوں جو تجھے بس میں جگہ نہیں دیتا وہ صاحب البرکات کے یہاں پھول لے کر کے کیوں آتا ہے؟ صاحب البرکات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں سچا وفادار رسول بن گیا۔ تعصب کے اس دور میں بھی منکر اسلام پھول چڑھانے پر مجبور ہے۔ اگر تو بھی سچا مسلمان بن کر دیکھ، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسی عزت عطا فرمائے گا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ آؤ حضور سے سچی وفا کرو، دین کا دامن پکڑو۔ دین رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، دین دبانے کے لیے نہیں آیا، دین تمہیں جو ہے وہ غریب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین وہ ہے۔ عرب کے صحرا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا تو عرب کے صحرا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ دین نے عزت دی، دین نے وقار دیا، دین نے مال دیا، دین نے دولت دی۔ دیندار بنو، دیندار بنو گے تو جب تک زمین پہ رہو گے انسان عزت کریں گے، جب زمین کے اندر جاؤ گے تو نکیرین بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، صرف داڑھی ٹوپی اور گوشت اور رسومات نہیں۔ میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، داڑھی یقیناً لازمی ہے، ٹوپی اسلامی شعار ہے، لیکن اگر دیندار بننا ہے تو ایسے بنو جیسے اللہ کے رسول بنانے کے لیے آئے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا، اللہ ہم سب کو ویسا مسلمان بنا دے جیسا حضور چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اسی طرح ہمارے اندر اسلامی جذبات پیدا فرمائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اپنے ماہرہ کے سرکاروں سے ہمیں بے لوث وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر غیرت ارادت پیدا فرمائے بزرگوں کی تعظیم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر، جس کی ترجمانی 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کی پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔